صلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن بالتحریش فیما بینکم، کہ بے شک شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی لوگ اس کی عبادت کریں گے یا اس کی بات مانیں گے، لیکن وہ تمہیں اب بھی آپس کے جھگڑوں کے ذریعے فتنے میں ڈالنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. سامعین، یہ حدیث آج کے حلقے میں آپ کو پوری ہوتی ہوئی سمجھ آئے گی اور دکھائی دے گی. مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر یہ چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. سامعین، آج کا حلقہ جس صحابی شخصیت کے تعارف میں ہے ان کا نام اوس رضی اللہ عنہ ہے، جو قیزی بن عمر کے بیٹے ہیں. انصار کے مشہور قبیلہ اوس کی شاخ بنو حارثہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور والدہ کا نام نوار بنت الحارث ہے. احد کی لڑائی میں اوس بن قیزی رضی اللہ عنہ اپنے تینوں بیٹے لے کر حاضر ہوئے تھے، مگر قباثہ اور عبداللہ نامی دونوں بیٹے اپنے والد گرامی قدر کے ساتھ تو شریک ہوئے، لیکن عرابہ نامی تیسرے بیٹے کو کم عمری یا کم سنی کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے شرکت کرنے سے منع فرما دیا اور احد سے واپس کر دیا، جن کو خندق میں شرکت کی اجازت بعد میں دی گئی. اوس بن قیزی رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی ہیں جن کا نام حباب بن قیزی ہے. وہ بھی احد میں شریک ہوئے اور اسی دن احد کے شہداء کے ساتھ شہید بھی ہوئے. بعض مفسرین نے انہیں یعنی اوس بن قیزی رضی اللہ عنہ کو ان منافقین میں سے بھی شمار کیا ہے جنہوں نے غزوہ خندق کے وقت اپنے گھر غیر محفوظ ہونے کا عذر کر کے شرکت نہ کرنے کا بہانہ کیا تھا. اب ہم آتے ہیں سامعین اس بات کی طرف جس کی طرف میں نے ویڈیو کے شروع میں اشارہ کیا تھا، اور وہ یہ کہ شیطان اب بھی آپس کے جھگڑوں کے ذریعے فتنے میں ڈالنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. چنانچہ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شاس بن قیس چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس سے گزرا جو قبیلہ اوس اور خزرج سے تعلق رکھنے والے تھے اور آپس میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے. شاس بن قیس ایک اندھا بوڑھا تھا جو بہت بڑا کافر اور مسلمانوں سے بغض رکھنے والا انسان تھا. اسے مسلمانوں کا باہمی اتحاد و اتفاق اور معاملات میں مشاورت کرنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا. اس شاس بن قیس بوڑھے نے ایک یہودی جوان کو بھیجا کہ جاؤ ان مسلمانوں کی مجلس میں جا کے بیٹھو اور انہیں جنگ بیعاث کا واقعہ یاد دلاؤ اور اس واقعہ کے چند اشعار ان کے سامنے پڑھ دو. اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ جنگ بیعاث کیا ہے تو سامعین، بیعاث ایک جگہ کا نام ہے، اور جنگ بیعاث کا دن مشہور تھا مدینہ کے انصار اور جتنے قبائل تھے ان کے درمیان، اس لیے کہ بیعاث میں اوس اور خزرج جو انصار کے دو مشہور بڑے قبیلے ہیں ان کی آپسی جنگ ہوئی تھی، اور اس دن بہت سے لوگ اوس میں سے بھی مارے گئے اور بہت سارے خزرج میں سے بھی مارے گئے. چنانچہ اس یہودی جوان نے ایسا ہی کیا اور مجلس میں جا کے اس واقعے کو یاد کرنا شروع کر دیا. وہ واقعہ یاد آنے کی دیر تھی کہ جذبات بھڑک گئے. حاضرین مجلس میں جوش بھر آیا اور آپس میں جھگڑ پڑے اور لڑنے لگے، یہاں تک کہ دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھے. اوس بن قیزی رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ ہم آج کی اس ویڈیو میں کر رہے ہیں، وہ قبیلہ اوس کی طرف سے کھڑے ہو گئے، اور جبار بن صخر رضی اللہ عنہ قبیلہ خزرج کی طرف سے کھڑے ہو گئے
اور آپس میں چیں بجبیں ہونے لگے۔ تلخ جملوں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا، اگر چاہو تو آج بھی ہم خدا کی قسم اس جنگ کو دوبارہ تمہیں دکھا سکتے ہیں۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ مجلس میں نعرہ لگ گیا، ہتھیار لاؤ، ہتھیار لاؤ، اور مقام ظاہرہ میں چلو۔ یہ ایک مدینہ کا میدان تھا۔ چنانچہ سبھی لوگ مقام ظاہرہ کو چل پڑے اور وہاں پہنچ کر وہی باتیں ہونے لگیں جو آپس کی عداوت کی جاہلیت کے زمانے میں اور جاہلیت کے دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ ادھر یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، مسلمانوں، خدا سے ڈرو۔ کیا جاہلیت کی باتیں تم پھر سے کرو گے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی طرف راہ دکھا چکا ہے، امور جاہلیت سے تمہیں جدا کر کے اسلام سے مشرف کر چکا ہے، تمہیں کفر سے نجات دے کر باہمی الفت پیدا کر چکا ہے، اب پھر تم اپنے کفر کی طرف لوٹنا چاہتے ہو۔ حضور علیہ السلام کے یہ سخت جملے اور ڈانٹ سننے کی دیر تھی کہ یہ لوگ سمجھ گئے کہ شیطان کے مکر میں آ گئے ہیں اور دشمن کا فریب کام کر چکا ہے۔ فوراً ندامت سے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور رونے لگ گئے اور آپس میں بغل گیر ہوئے ملنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹ گئے اور یوں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی لڑائی سے صحابہ کی حفاظت فرمائی اور صحابہ کے دشمن اور دشمن خدا شاس بن قیس بوڑھے کا مکر رائے گاں اور ضائع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شاس بن قیس کی اس حرکت کے متعلق کچھ آیات نازل فرمائی اور فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ سے آخری آیت تک۔ اور اوس بن قیزی جن کی ہم آج بات کر رہے ہیں، یا جبار بن صخر رضی اللہ عنہما جو خزرج کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے، ان کے حق میں بھی آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اور یہ آیتیں چلاتے چلاتے عذاب عظیم تک اللہ رب العزت نے اس قصے کو بیان فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ تمہارے دشمن تمہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور ایمان کے بعد تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ سامعین، یہ اوس بن قیزی رضی اللہ عنہ کے کچھ احوال تھے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکرے زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں اپنے دین کو زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان کبار لوگوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك وهم منارات الوفا، تنجي من المهالك وهم منارات الوفا.